کے غم خانے میں علماء دیوبند. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل قدر بزرگوں، دوستوں، میرے دینی بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں جن بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمت میں سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی دولت یہ ایمان کی دولت ہے. اور جتنے بھی جسم کے پارٹس ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں اور جسم کے اعضاء کے تمام پارٹس، تمام اعضاء اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور پھر اس کے علاوہ دیگر جو دنیاوی نعمتیں ہیں، یہ سب بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے. اور یہ ساری نعمتوں کو اللہ پاک نے ایمان والوں ہی کے لیے بنایا ہے اور پیدا کیا ہے. لیکن یہ نعمتیں انسان کے پاس کب باقی رہتی ہے اور ان نعمتوں میں اضافہ کب ہوتا ہے؟ جب ایک ایمان والا اپنے رب کے دی ہوئی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. جب اپنے رب کے دیے ہوئے انعامات پر اور دی ہوئی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے ایمان والا، تو پھر اللہ رب العزت اس کی ان نعمتوں میں اضافہ فرماتے رہتے ہیں. لئن شکرتم لازیدنکم، لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ نے کہا ہے کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے، جو میں نے تم کو نعمت دی ہے، یہ نعمت معمولی نعمت نہیں ہے. ایمان سب سے بڑی تم کو میں نے نعمت دی ہے. اس کے بعد میں سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ صحت ہے. اس کے بعد میں بڑی نعمت یہ آنکھوں کی نعمت ہے، کانوں کی نعمت ہے، دانت کی نعمت ہے، یہ ہاتھ کی نعمت ہے. اور ہاتھ کے ساتھ ساتھ میں جو یہ انگلیاں ہیں یہ بھی بڑی نعمت ہے. پاؤں ہیں، پاؤں کی جو انگلیاں ہیں وہ بھی نعمت ہے. دماغ بڑی نعمت ہے، دل بڑی نعمت ہے. یہاں تک کہ جو تم رات کو میٹھی نیند سوتے ہو یہ بھی بڑی نعمت ہے. اور پھر سونے میں کروٹ لیٹ کر سونا، چت سونا، دونوں پہلوؤں پر سونا، یہ بھی بڑی نعمت ہے. لیکن اس نعمت کی قدر جب ہوتی ہے دوستو، جب انسان سے نعمتیں چھن جاتی ہے. ہمارے ایک بڑے اللہ والے وہ اپنے آنکھوں دیکھا واقعہ بیان فرما رہے تھے کہ ایک شخص کی ملاقات ہوئی تو دیکھا کہ وہ ایسے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد میں ان کو نیند آ گئی، اور اس کے بعد میں وہ بیدار ہو گئے. کہنے لگے حضرت میری نیند پوری ہو گئی. کہا اچھا آپ سو گئے؟ کہا کہ ہاں بس اسی طریقے سے میرا سونا ہے، ایسے ہی میرا کھانا ہے، ایسے ہی میرا بیٹھنا ہے. میں لیٹ کر نہیں سو سکتا، کروٹ نہیں سو سکتا، نہ اس کروٹ نہ اس کروٹ، نہ چت نہ پٹ.
اس لیے کہ میں ہر طرح سے معذور ہوں، صرف اللہ نے ابھی بس اس قابل تو بنا رکھا ہے کہ کم سے کم میری زندگی ہے، اور اس حالت میں، اس حیت پر میں کھا لیتا ہوں اور سو جاتا ہوں، آرام کر لیتا ہوں۔ تو بزرگ کہنے لگے اللہ تیرا کتنا بڑا شکر ہے کہ تو نے ہمیں تو ایک میٹھی نیند اور ایک سکون کی نیند عطا فرمائی، پھر ساتھ میں یہ بڑی نعمت ہے کہ تو نے ہمیں دونوں کروٹوں پر لیٹنے کی اور سونے کی نعمت عطا فرمائی ہے کہ ہم جب چاہتے ہیں کروٹ بدل لیتے ہیں، کبھی دائیں کروٹ، کبھی بائیں کروٹ، اور کبھی چت لیٹ جاتے، پیٹھ کے بل لیٹ جاتے ہیں، اور کبھی نیند میں انسان پٹ بھی لیٹ جاتا ہے، لیکن پٹ سونا ہے نا، جس کو پالتا سونا کہتے ہیں نا اپنی زبان میں، یہ سونا منع ہے حدیث کے اندر۔ تو یہ ساری بڑی نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں میں اضافہ جب ہوتا ہے جب بندہ اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، ایک راستے سے دو شخص سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان دونوں شخصوں نے اپنے اپنے حالات کو سامنے رکھا اور ایک گزارش کی۔ ایک شخص نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، یا نبی اللہ، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، آپ باری تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں، ایک درخواست کرتا ہوں، ایک ریکویسٹ اور اپیل کرتا ہوں کہ آپ جب باری تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں، ان کی خدمت میں جائیں، تو آپ میرے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ پوچھنا کہ میرے پاس میں بہت نیکی ہے، میرے پاس میں بہت ساری نعمتیں ہیں، اور دن بدن میری نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، میں اس کو کیسے کم کروں، میں اس کو کیسے کم کروں، اس کے بارے میں آپ کوئی طریقہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر آ کر مجھے بتائیں کہ میری نعمتیں روزانہ بڑھ رہی ہے، میرے مال میں اضافہ ہو رہا ہے، میری صحت میں اضافہ ہے، میری ہر چیز میں اضافہ ہی ہو رہا ہے، اور میں اس سے پریشان ہوں کہ اتنی نعمتیں بڑھ جائیں گی تو میں کیا کروں گا۔ تو آپ اس کے کمی ہونے کا راز اللہ سے پوچھ کر کیا آئے۔ اور دوسرے شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ سے بات کرتے ہیں، میرے پاس میں نعمت بہت کم ہے، میرے پاس میں نعمت بہت کم ہے، تو آپ میرے اس اضافے کی، میری نعمتوں میں اضافے کا کوئی طریقہ اللہ سے پوچھ کر کے آئیں تاکہ میری نعمت میں کچھ اضافہ ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، واپس آ رہے تھے، آتے وقت میں یہ دونوں حضرات ملے۔ وہ شخص جس نے پہلے یہ کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام میرے پاس میں نعمتوں کی فتوحات ہیں اور نعمتیں بہت زیادہ ہیں، آپ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر کے آئیں، معلوم کر کے آئیں کہ میری نعمت کیسے کم ہو سکتی ہے۔ تو اس شخص نے ملاقات کی موسیٰ علیہ السلام سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، موسیٰ علیہ السلام سے اس شخص نے پوچھا کہ کیا حکم ہوا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، تیرے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، تیرے بارے میں یہ ارشاد ہوا ہے کہ اگر تو اپنی نعمت کم کروانا چاہتا ہے تو میرا شکر گزار بندہ نہ بن، میرا شکر ادا کرنا بند کر دے۔ کیا کر دے؟ جو تو میرا شکر ادا کرتا ہے، ہر دی ہوئی نعمت پر تو میرا بار بار شکر ادا کرتا ہے، تو یہ شکر ادا کرنا تو چھوڑ دے، نعمت آٹومیٹک خود بخود کم ہو جائے گی۔ اس شخص کو تعجب ہوا، کہنے لگا، یا نبی اللہ، اے موسیٰ علیہ السلام، ایسا کیسے ہو سکتا ہے جس باری تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتوں کی برسات کر رکھی ہے اور جس باری تعالیٰ نے اتنے فتوحات کے دروازے کھول دیے ہیں میرے لیے، میں اس اللہ کا شکر گزار بندہ کیسے نہ بنوں، میں اس اللہ کا شکر ادا کرنا کیسے چھوڑ دوں؟ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔
تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تیری نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہی چلا جائے گا، نعمت کم نہیں ہوگی۔ اب وہ دوسرا جو شخص تھا اس سے بھی ملاقات ہوئی، پھر اس نے پوچھا میرے بارے میں کیا حکم ہوا، کیا ارشاد ہوا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے بندے، تیرے بارے میں اللہ کی طرف سے یہ آواز آئی ہے، یہ حکم آیا ہے، یہ ارشاد ہوا ہے کہ اے میرے بندے، جو میں نے نعمت دے رکھی ہے اس پر تو میرا شکر ادا کر، تب میں تیری پھر ان چیزوں میں اضافہ کروں گا، میں مزید نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ وہ شخص کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام آپ دیکھ رہے ہو میرے پاس میں نعمت ہے ہی نہیں ہے، ایک لنگی ہے، ایک تہبند ہے، وہ باندھے ہوا ہوں، اس کے علاوہ میرے پاس میں اور کوئی نعمت کہاں ہے کہ جس پر میں اللہ کا شکر ادا کروں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تو اللہ کا شکر ادا نہیں کرے گا اور نعمتیں کم ہوتی چلی جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں چند قدم آگے گیا تھا کہ دیکھا ایک زور کی آواز آ رہی چلانے کی، تو پیچھے مڑ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک آندھی طوفان آئی تھی، ایک طوفان آیا تھا، ایک آندھی آئی تھی، اور وہ شخص جو لنگی پہنے ہوئے بیٹھا تھا وہ لنگی بھی ہوا سے کھل گئی اور ہوا میں اڑ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو جب بندہ اللہ کا ناشکرہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمتوں کو چھیننا شروع کر دیتے ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب سخت ہے۔ ان عذابی لشدید، اللہ فرمانے میرا عذاب سخت ہے، میری پکڑ پھر سخت ہے۔ تو اس نعمت کو بھی اللہ تعالیٰ نے چھین لیا۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ جتنی بھی ملی ہوئی نعمتیں ہیں اس نعمت پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے والا بندہ بن جائے۔ ایک لڑکی کسی بڑے گھرانے کے اندر خادمہ تھی، نوکرانی تھی، وہ کام کرتی تھی اس گھر کے اندر، بنگلے کے اندر۔ تو گھر کی جو مالکن تھی ان کے ہاں جو کچھ کھانا بچ جاتا تھا وہ اس اپنی نوکرانی سے کہتی کہ لو اس کو کچر کنڈی میں ڈال دو، ڈبے میں ڈال دو، اس کو پھینک دو اس کو۔ تو وہ خادمہ کہتی نہیں خالہ جان یہ تو ہمارے کام آ جائے گا، آپ رہنے دو، میں اس کو اپنے گھر لے جاؤں گی۔ اور وہ اس نعمت کی قدر کرتی تھی، اپنے گھر لے جا کر کے اپنے عزیز و اقارب کو، بقیہ گھر والوں کو کھلا دیتی تھی جس سے ان کا پیٹ بھر جاتا تھا۔ تو ایک عرب، یہ بمبے کا واقعہ ہے اور کوئی یہ فارمیلٹی اور ایسی قصے کہانی والا واقعہ نہیں ہے، بلکہ ایک بزرگ نے آپ کو دیکھا واقعہ، اس واقعے کو لکھا ہے اور بیان کیا ہے۔ اور ابھی چند سال پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ وہ عرب یہاں آیا ہوا تھا علاج کے لیے، صحت یاب ہو گیا، پھر اس نے یہاں پر نکاح کرنا چاہا کہ نہیں لڑکی اچھی ہو، خوبصورت ہو، پڑھی لکھی ہو، ایجوکیٹڈ ہو۔ لڑکی مل گئی، نکاح ہو گیا، چند مہینے نہیں گزرے کہ دونوں میں انبن ہو گئی اور وہ اس کا طلاق ہو گیا، چھوڑ کر کے وہ چلی گئی لڑکی، وہ خاتون جو پڑھی لکھی تھی۔ اب یہ عرب پریشان ہوا کہ کیا کریں، یہ تو پڑھی لکھی لڑکی ایسی ہوتی ہے۔ پھر اس نے سوچا کہ نہیں، ہمیں ایسی بچی، ایسی لڑکی چاہیے جو خدمت گزار ہو اور جو قدردان ہو، غریب گھرانے کی ہو، بس ایسی لڑکی سے مجھے نکاح کرنا ہے۔ تو چند احباب نے مشورہ دیا کہ فلاں گھرانے کے اندر ایک خاتون آتی ہے، ایک لڑکی آتی ہے، وہ بہت اچھی نوکرانی ہے، بہت اچھی خادمہ ہے، لیکن غریب گھر کی ہے۔ کہا کہ بس ایسی چاہیے۔ اس عرب نے اس سے نکاح کر لیا اور پھر بمبے کے اچھے مارکیٹ کے اندر، اچھے علاقے کے اندر اس کو ایک اچھا بنگلہ لے کر کے اس عرب نے دیا، اور آج تک اس کی زندگی اچھی بسر ہو رہی ہے، یہاں تک کہ وہ عرب بھی جاتی ہے، عرب سے آتی ہے۔ لیکن دوستو
کمال کی بات تو یہ ہے کہ جب بھی وہ لڑکی عرب سے آتی ہے، سعودی سے آتی ہے، آنے کے بعد پہلے اس گھر کے اندر جاتی ہے جس گھر میں وہ کام کرتی تھی، اور ان کو ہدیہ پیش کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ خالہ میں تو آپ کے گھر کی نوکرانی ہوں، آپ کے گھر کی میں کیا ہوں، ایک پالنے والا، گویا کہ جیسے پالتو کتا ہوتا ہے اس طرح سے گویا کہ میں آپ کے گھر میں پلی ہوں، بڑھی ہوں، اس لیے آپ کا مجھ پر احسان ہے۔ لیکن بس اللہ نے اس نعمت کی قدردانی کی وجہ سے اللہ پاک نے میرا نصیبہ اتنا جگایا۔ یقین بھی نہیں تھا، تصور نہیں تھا، اس کو تصور میں بھی نہیں تھا کہ اتنا بڑا اللہ مجھے جو ہے مقام دے دے گا، اتنا بڑا درجہ دے دے گا۔ لیکن دوستو یہ مقام کیوں ملا؟ نعمت کی قدردانی کی وجہ سے، نعمت پر شکر ادا کرنے کی وجہ سے۔ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ بہت بڑے اللہ والے اور بہت بڑے مصنف گزرے ہیں۔ عید کا دن تھا، جا رہے تھے عیدگاہ کے لیے، پاؤں میں چپل نہیں تھی۔ اب اتنے بڑے عالم اور فارسی کے وہ امام مانے جاتے ہیں، ننگے پاؤں جا رہے تھے۔ دل میں تھوڑی گدورت بھی لگ رہی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اتنا بڑا یہ عالم ہے اور پاؤں میں چپل بھی نہیں ہے، اتنی کتابوں کا مصنف ہے، رائٹر ہے، اتنی کتابوں کے لکھنے والا، لیکن پاؤں میں چپل بھی نہیں ہے۔ جاتے جاتے ایک معذور انسان پر نظر پڑی جو گھسٹتے ہوئے جا رہا تھا، فوراً ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگ گئے، اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے معذور تو نہیں بنایا، تو نے مجھے پاؤں تو دیا ہے، چپل نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ بیچارہ تو اس کے پاس اس کو پاؤں بھی نہیں ہے، یہ گھسٹتا ہوا عیدگاہ کے لیے جا رہا ہے۔ تو دوستو جب انسان اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھتا ہے تو اس پر اس کو شکر ادا کرنے کی بھی توفیق ملتی ہے۔ اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ دنیاوی معاملے میں ہمیشہ اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو کہ اللہ نے تو مجھے کم سے کم جھوپڑا بھی دیا ہے، اچھا مکان بھی دیا ہے، کم سے کم پنکھے بھی ہیں، لیکن بعض بندے تو ایسے بھی ہیں کہ جن کو نہ جھوپڑا نصیب ہے نہ پنکھا نصیب ہے، وہ بھیک مانگ کر ادھر ادھر سے کما کر اپنا پیٹ پال لیتے ہیں، رات کو فٹ پاتھ پر سو جاتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں دین کے معاملے میں اپنے سے اونچے والے کو دیکھو، یہ کتنا بڑا تہجد گزار ہے، یہ کتنا بڑا عابد ہے، یہ کتنا بڑا متقی ہے، یہ کتنی عبادتیں کرتا ہے، یہ کتنے مجاہدے اختیار کرتا ہے، یہ کتنی قربانیاں دیتا ہے۔ یہ جب بھی دیکھو تو 4 مہینے اللہ کے راستے میں جاتا ہے، ہر سال جو ہے چلہ لگاتا ہے، ہر مہینے پابندی سے 3 دن لگاتا ہے، اور روزانہ بھی 2.5 گھنٹے لگاتا ہے، 8 گھنٹے لگاتا ہے۔ یہ قربانیوں میں کتنا آگے بڑھا ہوا ہے، اس کا معیار قربانی کا کتنا آگے بڑھا ہوا ہے۔ دین کے اعتبار سے اس کو دیکھنا چاہیے، اور دنیاوی اعتبار سے اپنے سے کمتر کو، کہ نہیں ہمارے پڑوس میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کو نانا شبینہ بھی ہے نا، 2 وقت کی روٹی بھی روزانہ نہیں ملتی، ان کے بچے پھٹے پرانے کپڑوں میں عید مناتے ہیں۔ ہمیں تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں بہت دے رکھا ہے۔ جب بندوں کی یہ صفت ہوتی ہے دوست بزرگوں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کے اندر اضافہ فرماتے ہیں۔ ایک انسان 60 روپے لے کر نکلا اور 60 لاکھ کا مالک بن گیا۔ کیسے بن گیا؟ شکر گزاری کی بنا پر۔ تو وہ کہتا تھا 60 روپے لے کر نکلا تھا، 60 لاکھ کا اللہ نے مکان دے دیا، 60 لاکھ کا اللہ نے کارخانہ دے دیا، ہے نا، اور 60 لاکھ کی اللہ نے پراپرٹی دے دی، لیکن رات کو روتا تھا، اے اللہ میں تو ایک فقیر تھا، ایک مزدور تھا، لکڑی کا کام کرتا تھا، ہے نا، لیکن اے اللہ 60 روپے لے کر کے میں نکلا تھا گھر سے، لیکن آج تیری اس نعمت کی قدردانی کی وجہ سے تو نے اللہ مجھے اتنا دیا ہے کہ میرے گمان سے بھی تو نے زیادہ مجھ پر تو نے احسان کیا ہے، اور گمان سے بھی زیادہ تو نے دیا ہے۔ تو دوستو یہ کب ملتی ہے نعمتیں؟ جب بندہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے والا بن جاتا ہے نا۔ اس لیے ہمیشہ جو بھی نعمت اللہ کی ملی ہوئی ہے ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ جب شکر ادا کریں گے اللہ ہماری نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ مجھے بلایا اور میرا ہاتھ پکڑا، میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا اے معاذ بن جبل
کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ اور ماں آپ پر قربان ہو، میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر اے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تم کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ تم ہمیشہ ہر نماز کے بعد میں، ہر فرض نماز کے بعد میں یہ دعا پڑھ لیا کرنا، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر اور اپنے شکر پر اور اپنی اچھی عبادت پر۔ اس دعا کو تم لازم پکڑ لینا۔ جب تم اس دعا کو لازم پکڑ لو گے، اللہ تم کو نعمتوں سے مالا مال کرتے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نعمتوں کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس پر اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔